Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. I hope everything is going well. So today the video is about foreign trade of Pakistan. What are our main exports and imports? But before that, if you are new on my channel, please smash the like button, share and subscribe. Thank you. टॉपिक हमारा है फॉरेन ट्रेड ऑफ पाकिस्तान. जैसे ही पाकिस्तान वजूद में आया, व्हेन पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, हमारी टोटली इकॉनमी एग्रीकल्चर पर बेस्ड करती थी. हमारे जितने भी एक्सपोर्ट्स होते थे सारे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ही होते थे. इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यही चाहती थी कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल हम अपनी जो इकॉनमी है वो इंडस्ट्रियलाइज कर सके, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी बनाना शुरू करें. हमने इस बारे में बहुत कोशिश की, हमारे कई गवर्नमेंट्स में बहुत ज़्यादा स्टेप्स और मेजर्स उठाए गए कि हम अपनी इकॉनमी को बेटर करें, लेकिन आज भी हमारे एक्सपोर्ट्स हमारे इंपोर्ट्स से बहुत कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है और हमारे ट्रेड का जो बैलेंस है वो रेगुलर नहीं है, इम्बैलेंस है, अनफेवरेबल है और अभी भी वो डेफिसिट में है. सबसे पहले हम अपने एक्सपोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं कि एक्सपोर्ट्स हमारे कौन कौन से हैं. तो एक्सपोर्ट्स का मतलब वो होता है मुल्क के अंदर जितनी भी चीज़ें बनती है और बाहर के ममालिक को जो हम सेल करते हैं और जिससे प्रॉफिट आता है हमारे मुल्क को, उसको कहते हैं एक्सपोर्ट्स. तो एक्सपोर्ट्स में मेन जो है वो है कॉटन. कॉटन हम रॉ कॉटन, कॉटन क्लॉथ या फिर कॉटन यार्न जो है वो हम सेल करते हैं और ये अप्रॉक्सीमेटली 40 to 42% कंट्रीब्यूट करता है एक्सपोर्ट इकॉनमी में. और इसके जो कस्टमर्स है वो है जापान, यूके, यूएस, हांगकांग, जर्मनी, श्रीलंका एंड बर्मा. Pakistan has emerged as one of the leading exporters of rice. राइस बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है हमारे एक्सपोर्ट्स इकॉनमी में और प्रीवियस ईयर्स में राइस वाज एट द टॉप ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स. लेकिन मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में कुछ फ्लक्चुएशंस की वजह से इसकी डिमांड डिक्रीज़ हो गई. लेकिन अब भी जो बेस्ट क्वालिटीज़ है जैसे बासमती वो हम एक्सपोर्ट करते हैं गल्फ़ कंट्रीज़, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़, यूरोपियन, ईस्ट एशियन और सम अफ्रीकन कंट्रीज़ को. Pakistan earns a large amount of foreign exchange by exporting very fine quality carpets, both hand and machine made, rugs and mats. Due to heavy competition in world's market, their demand is increasing. USA हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट बायर है कारपेट्स, रग्स और मैट्स का. और इसके अलावा जो अदर कस्टमर्स है वो यूरोपियन कंट्रीज़ जिसमें से फ्रांस, यूके, इटली, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी और बेल्जियम आते हैं. अब है फ़िश. फ़िश को हम एक्सपोर्ट करते हैं फ्रेशली, कैंड एंड ड्राइड. श्रिम्प्स को एक्सपोर्ट करते हैं हम जापान और यूएसए को. कैंड फ़िश हम ज़्यादातर वेस्टर्न यूरोप, मिडल ईस्टर्न, साउथ एशियन कंट्रीज़ स्पेशली श्रीलंका को हम एक्सपोर्ट करते हैं. पाकिस्तान हर साल हाइड्स और स्किन्स जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ के हर साल वो प्रोड्यूस करता है और ये हमारी एक्सपोर्ट इकॉनमी में 40% कंट्रीब्यूट करता है. इटली, स्पेन, जापान, फ्रांस, चाइना, रोमानिया, जर्मनी एट्सेट्रा ये हमारे हाइड्स और लेदर के टॉप मार्केट्स हैं. पाकिस्तानी सिंथेटिक टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है फॉरेन कंट्रीज़ में और ज़्यादातर हम ये मिडल ईस्टर्न, अफ्रीकन और साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं. There are 3 oil refineries in Pakistan where crude petroleum is important and a number of petroleum products are being produced. कुछ इनमें सरप्लस प्रोडक्ट्स जो है वो हम इंडिया, टर्की, श्रीलंका और सिंगापुर को एक्सपोर्ट करते हैं. पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स स्पोर्ट्स गुड्स टू मोर देन 100 कंट्रीज, प्रिंसिपली टू जर्मनी, यूके, यूएसए, फ्रांस.
سرجیکل گڈس ہمارے سرجیکل انسٹرومنٹس ہمارے جاتے ہیں چائنا، جاپان، امریکہ اور کینیڈا کو. ان ساری جتنی بھی مینشنڈ ایکسپورٹس پروڈکٹس ہے، اس کے علاوہ پاکستان اور بھی بہت زیادہ ایکسپورٹس کرتا ہے، جیسے کہ را وول، ٹبیکو، فروٹس، ویجیٹیبلز ایٹسٹرا. لیکن یہ مین تھے. امپورٹس کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیزیں جو باہر کے ممالک میں پروڈیوس ہوتی ہے اور ان سے ہم لیتے ہیں پیسے دے کر اپنے ملک کے لیے. ہمارے ملک میں جتنی بھی چیزوں کی کمی ہے وہ اس کو پورا کرنے کے لیے ہم وہ ساری چیزیں پرچیز کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں امپورٹس. اب ہم بڑھتے ہیں ان سارے امپورٹس کی طرف جس کی ہمارے ملک میں کمی ہے اور وہ چیزیں ہم باہر کے ممالک سے پرچیز کرتے ہیں. اب جیسے کہ ہمارے پاس ہے منرل آئل، تو پاکستان منرل آئل میں سیلف سفیشینٹ نہیں ہے. ہمارا جو آئل پروڈکشن ہے وہ صرف 24% ریکوائرمنٹ کو کور کرتا ہے، باقی تو ڈیفیشنسی آ جاتی ہے. وہ ڈیفیشنسی پورا کرنے کے لیے ہم باہر کے ممالک سے امپورٹ کرتے ہیں، اور ان میں سے آتے ہیں سعودی عربیہ، ایران، UAE اور مڈل ایسٹرن کنٹریز. جیسے کہ ہم ایگریکلچر بیسڈ کنٹری ہے اور انڈسٹریز ہمارے انڈسٹریل بھی ہے، لیکن انڈسٹریز اسی طرح ہماری جو ڈیمانڈس ہے اس کو پورا نہیں کرتی جیسے کہ باہر کے انڈسٹریل کنٹریز ہے. تو مشینری کی ہمیں کمی آتی ہے. مشینری ہمیں اپنی انڈسٹریز کے لیے چاہیے ہوتی ہے، اور بینگ اے ڈیولپنگ کنٹریز ہم اس نیڈ کو پورا نہیں کر سکتے، تو وہ بھی ہمیں باہر کی کنٹریز سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے. ہمارے جو مین اس کے مارکیٹ ہے جہاں سے ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ ہے جاپان، USA اینڈ یورپین کنٹریز. ایڈیبل آئل میں بھی پاکستان ایک سیلف سفیشینٹ کنٹری نہیں ہے، ہماری نیڈ کو پورا نہیں کر سکتی. تو اس لیے اس کے لیے گورنمنٹ نے کئی سٹیپس اور میجرز اٹھائے ہیں کہ اس کو بوسٹ کرے آئل سیڈز کی پروڈکشن کو، لیکن پھر بھی اس طرح کور نہیں کر پا رہی. تو اس لیے ہم پام آئل ملیشیا اور انڈونیشیا سے امپورٹ کرتے ہیں، اور سویا بین آئل جو ہے وہ ہم USA سے امپورٹ کرتے ہیں. Our economy is mainly based on agriculture and to get higher yields from different crops. اس کے لیے ہمارے پاس اسپریز کی ضرورت ہوتی ہے، ویریس کیمیکلز کی ضرورت ہوتی ہے. تو اپنے ایگریکلچر سیکٹر کی انہی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں باہر کے ممالک سے کیمیکلز، ڈرگز اور اسپریز امپورٹ کرتے ہیں، جیسے کہ USA ہو گیا، جاپان، UK اور ادر جو یورپین کنٹریز ہیں. ہماری کنٹری کے بہت سے انڈسٹریز جو ہے وہ ڈائز اور کلر یوز کرتے ہیں. تو جیسے کہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہو گئی، تو ان کی یہ ضرورت پوری کرنے کے لیے ہم ڈائز اور کلرز یورپین کنٹریز سے امپورٹ کرتے ہیں. Our country produces a very small quantity of tea which is not sufficient to meet our demands. چائے کم پروڈیوس ہوتی ہے اور کنزیوم زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے چائے ہم سری لنکا، بنگلہ دیش، انڈیا اور کینیا سے امپورٹ کرتے ہیں. ہمارے ملک میں بہت ڈفرینٹ کائنڈز آف الیکٹرک گڈس کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، جیسے کہ لوکل انڈسٹریز آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو میٹ دا ریکوائرڈ ڈیمانڈ، سو وی ہیو ٹو امپورٹ اے لارج نمبر آف الیکٹرک گڈس فرام جاپان، USA، UK اینڈ ادر یورپین کنٹریز. ٹرانسپورٹ ایکوپمنٹس کی بھی ہمارے ملک میں بہت ضرورت ہے. ڈیمانڈز بھی اس کے ہائی ہے، جیسے کہ بسز، کارز، رکشاز، موٹر سائیکلز. تو یہ ڈیمانڈز پوری کرنے کے لیے ہمیں جاپان، اٹلی اور ادر کنٹریز سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے. بیفور 1971 جیسے کہ ہمارا ایسٹرن ونگ ہم سے سپریٹ نہیں ہوا تھا، ہماری کنٹری میں بہت زیادہ پیپر ملز تھے جو ہماری جتنے بھی ڈیمانڈس تھے اس کو فلفل کر رہے تھے. لیکن آفٹر 1971 فال آف ڈھاکہ ہو گیا، ایسٹرن ونگ بن گیا بنگلہ دیش، اور صرف ویسٹرن ونگ رہ گیا جو ہمارا کرنٹ پاکستان ہے. اس میں جتنے بھی پیپر ملز ہیں وہ ہمارے ریکوائرمنٹس کو فلفل نہیں کر پا رہے، تو اس لیے ہمیں جو نیوز پرنٹ پیپر ہے یا پھر ادر کائنڈ آف پیپر ہے وہ ہمیں US، کینیڈا اور ادر یورپین کنٹریز سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے. Concludingly, we can say that our imports are still higher than our exports, and the government should take some positive measures to balance the trade deficit.
This was all about فارن ٹریڈ آف پاکستان. جتنے بھی مین امپورٹس ایکسپورٹس تھے، اس کے علاوہ بہت زیادہ امپورٹس اور ایکسپورٹس ہے، لیکن میں نے صرف اپنی ویڈیو میں یہ مینشن کیے ہیں. اگر آپ لوگ کے مائنڈ میں اور آ رہے ہیں امپورٹس ایکسپورٹس تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں وہ مینشن کر سکتے ہیں. اینڈ اگر آپ لوگوں کے پاس اس پرابلم کا کوئی سلوشن ہے یا پھر کوئی سجیشن ہے کہ کیسے ہم اپنے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو بیلنس کر سکتے ہیں، سو پلیز وہ آپ اپنے مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اینڈ دس واز آل اباؤٹ دا لیکچر. پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب. تھینک یو.